بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام پیارے اسلامی بہن اور بھائیو، السلام علیکم۔ میرے عزیزو، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے ہر شخص کی اللہ تعالیٰ مصیبتیں، مشکلیں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح درود پاک پڑھنے والے کے مسائل اور مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ ایک آدمی ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھا کرتا تھا کہ مولوی صاحب اس کو درود پاک کے فضائل و برکات بتاتے تھے، اور ساتھ ہی اس کو ایک درود پاک کا ورد بتایا کہ اس کو روزانہ پڑھا کرو۔ تو اس آدمی نے ذوق، شوق اور محبت سے دن اور رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنا ہر کاروبار اور کام چھوڑ دیا اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہتا۔ اس شخص کی بیوی فاجرہ تھی، جب کبھی خامد کو دیکھتی تو اس کو لعن طعن کرتی اور اس سے بے حد ناگواری کا اظہار کرتی۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے اے بدبخت میرے مرد، کیا تم ہر وقت صلی علی محمد صلی علی محمد کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو اور کچھ کما کر لاؤ، گھر کے حالات بہت تنگ ہیں۔ مگر اس آدمی نے اپنی بیوی کے لعن طعن کے باوجود بھی درود پاک کا ذکر نہ چھوڑا۔ اتفاق کے ساتھ وہ شخص کسی مہاجن کا مقروض تھا اور اس مہاجن نے اس سے قرض کا مطالبہ کر دیا اور وہ نہ دے سکا تو مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو اس کی عورت کو ایک اور موقع مل گیا اور اس نے خوب اپنے شوہر کی لعن طعن اور اس کے ساتھ خوب زبان درازی کی اور شوہر کو برا بلا کہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رات کو اٹھا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور زاری کی، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میں بیوی اور اس مہاجن سے لاچار ہو چکا ہوں، تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہی حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ جب اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو دریا رحمت جوش میں آیا اور اس مرد صالح پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل اور پاکیزہ صورت والے تھے اور نہایت ہی میٹھی زبان سے بولے، اے پیارے، کیوں اتنا بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں گا۔ اس مرد صالح نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس پر تو روزانہ ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کو ملنے کے لیے گیا تو اس شخص نے اس کے درباریوں سے کہا کہ میں وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو دربانوں نے مسکرا کر کہا، کیا تم ہمارے وزیر اعظم کے ملنے کے قابل ہو؟ چلو یہاں سے بھاگو۔ وہ بار بار ان سے درخواست کرتا رہا، لیکن ان میں سے ایک رحم دل شخص نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھہر جا، میں وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں، اگر تو وہ راضی ہو گئے تو تم ان سے ملاقات کر لینا۔ جب وزیر صاحب کو جا کر اس نے ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو آنے دو۔ جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر اعظم وظیفہ کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا۔ میرے عزیزو، وزیر اعظم کون سا وظیفہ کرتا تھا؟ وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا۔ میرے عزیزو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، واقعہ مزید کچھ اس طرح سے ہے۔ وزیر اعظم نے خوش ہو کر اسے 100 کے بجائے 300 روپے دے کر رخصت کیا۔ جب وہ مرد اپنے گھر آیا تو بیوی کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ بیوی کو روپے دینے کے بعد وہ اپنے کام یعنی درود پاک میں دوبارہ مشغول ہو گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک بھیجنے لگا۔ جب اس آدمی پر مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ مہاجن اور آدمی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو اس آدمی نے 100 روپیہ قاضی کی عدالت میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ قرضہ خواہ مہاجن
وہ روپیہ دیکھ کر حاکم وقت سے کہنے لگا، جناب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر حاکم نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم یہ روپیہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات تم جاننا چاہتے ہو تو وزیر اعظم سے معلوم کرو، کیونکہ میرے پاس روپیہ کہاں سے آیا وہی جانتا ہے۔ اس قاضی نے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ وزیر صاحب نے جب خط پڑھا تو اس کا جواب لکھا، جج صاحب خبردار خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کرو گے تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ قاضی خط کا جواب پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا اور اس مرد سالے کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس کی خاطرداری کی، اور جو 100 روپیہ اس آدمی نے دیا تھا وہ واپس کر کے مہاجن کو اپنی جیب سے 100 روپیہ دے دیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو خیال کیا، جب وزیر اعظم اور قاضی بھی اس بندے کے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس مہاجن نے وہ 100 روپیہ واپس دے دیا۔ یوں معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر کے سازو ورد جاں صلی اللہ، حاجت دارین او گردو روا۔ جس نے صلی اللہ کو ورد جاں بنا لیا اس کی دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو میرے عزیزو، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں اور ان کی پریشانیوں سے بھی واقف ہیں۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں اور قرضوں کو دور کرے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور ان کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔